سلمان صفدر صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی وہ بالکل خاموش ہیں. انہوں نے ایک رپورٹ لکھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے دی ہے. عمران خان صاحب کی فیملی کو اور ان کی پارٹی کو یہ رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کر پبلک کرنی چاہیے. اور کیونکہ دیکھیں نا پبلک میں بہت زیادہ تجسس ہے اور بہت زیادہ ایک بے چینی ہے. عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں اور لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ یہ جانیں کہ ان کی صحت کے حالات کیا ہیں اور کیا جیل میں انہیں پریشان کن حالات میں رکھا گیا ہے جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور قید تنہائی میں تو عمران خان صاحب کو ڈالا ہوا ہے، یہ بات تو ہم سارے جانتے ہیں، ان کی فیملی بھی روز یہ کہتی ہے. تو سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ تو خاموش ہو گئے اور انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ جناب مجھے کیونکہ عدالت کا فرینڈ مقرر کیا تھا اور میں نے صرف اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. وہ اسی بات پر خوش ہیں کہ عدالت نے انہیں مقرر کیا اور وہ اسے ایک بہت بڑا آنر سمجھ رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کی دلچسپی اس بات میں نہیں ہے کہ عدالت نے کس کو عزت دی اور کس کو آنر دیا اور کس کو مقرر کیا اور وہ کتنا ذمہ دار ہے. لوگوں کی دلچسپی اس بات میں ہے کہ عمران خان صاحب کی حالت کیا ہے اور اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں. یعنی یہ تو عدالتوں کی ججوں کی بیچاروں کی اپنی کتنی عزت رہ گئی ہے پاکستان میں. جو اٹھتا ہے اٹھ کے ججز کی بے عزتی کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، بلکہ ججز خود انصاف کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں. اسی ملک کے اندر ججز بیچارے عدالتوں میں کیس کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب ہمیں بچایا جائے. یعنی ہماری جو اوقات اور جو عزت پاکستان میں رہ گئی ہے وہ جج بیچارے خود لکھ کر بتاتے ہیں. تو ججز کی اپنی عزت نہیں ہے تو جج دوسروں کو کیا عزت دیں گے پاکستان میں؟ یہ ہم دیکھ رہے ہیں. بدقسمتی ہے لیکن دیکھ رہے ہیں. 7 صفحات اور 22 پیراگراف جمع کروائے سلمان صفدر نے اور اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پبلک کو بتانا چاہیے اور یہ ڈاکومنٹ پبلک کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایگزیکٹلی صورتحال کیا ہے. اچھا یہ بھی ایک بات کنفرم ہوئی ہے کہ سلمان صفدر صاحب کو عمران خان صاحب کے سیل تک ایکسیس دی گئی ہے. وہ وہاں تک گئے، انہوں نے جا کے اس کو بھی دیکھا اور رپورٹ انہوں نے اس حوالے سے جمع کروائی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات انہوں نے کہی کہ میرے سے جو منسوب کر کے خبر چلائی گئی کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہیں وہ خبر غلط ہے. یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے سے منسوب کر کے جو میڈیا نے یہ خبر چلا دی کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہیں وہ خبر غلط ہے. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. میں نے جو بھی کہنا تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتا دیا اپنی رپورٹ کے اندر. اب جناب یہ معاملہ پبلک کے سامنے تو آنا چاہیے نا. لوگوں کو اس بات کے اوپر ایک بے چینی ہے، قوم سولی میں ٹنگی ہوئی ہے کہ جناب پتہ نہیں عمران خان صاحب کی جیل میں کیا حالت ہے. کیونکہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے انہوں نے بتایا، کیونکہ بشرا بی بی کی اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ کی حالت ہے وہ 10% بھی ٹھیک نہیں ہوئی. اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو اس طرح علاج نہیں مل رہا اور ان کی شکایت بدستور موجود ہے. اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو ان کے اپنے معالجین سے چیک کروایا جائے اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ اس معاملے کو دیکھیں. اب یہاں پہ پوری دنیا سے رولا پڑا ہوا ہے، عالمی اخبارات میں یہ خبریں آ رہی ہیں اور بہت پریشر ہے. یعنی ابھی اقوام متحدہ کا ایک وفد آتا ہے، وہ آ کر ملتا ہے پاکستان میں. یورپی یونین کا پریشر ہے پاکستان کے اوپر، پھر پاکستانیوں کا اپنا بہت پریشر ہے. تو آپ عمران خان جیسے لیڈر کی آنکھ کا آپ رسک لے نہیں سکتے. تو ایک انجیکشن تو انہوں نے عمران خان صاحب کو لگوا دیا اور اس میں عمران خان صاحب نے اجازت یعنی اپنی مرضی بھی دے دی کہ جناب ٹھیک ہے آپ لگوا دیں. لیکن اب انہیں 4 ہفتے کے بعد مزید انجیکشن لگوانے پڑیں گے. اب دوسرا انجیکشن لگانے کا وقت قریب آ گیا. یہ عمران خان صاحب کو انجیکشن ان کی مرضی کے بغیر لگا ہی نہیں سکتے. اگر عمران خان صاحب اب اس بات پہ بگڑ جاتے ہیں کہ جناب ایک انجیکشن آپ نے لگا دیا ہے، اب 4 ہفتے ہو گئے، دوسرا آپ نے لگانا ہے تو میری فیملی کو بلائیں، میں ان کی موجودگی میں لگانا چاہتا ہوں، تو جناب اس کے اوپر تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر تو عمران خان صاحب کی فیملی کو بلانا پڑے گا، عمران خان صاحب کے معالجین کو بلانا پڑے گا. اور کیونکہ دیکھیں نا ایک مریض اس کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں یہ علاج نہیں کروانا چاہتا. یہ ہر مریض کے پاس حق ہوتا ہے. اور اگر عمران خان صاحب یہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا برڈن عمران خان پہ نہیں آئے گا، اس کا برڈن پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہ آئے گا. کیونکہ عمران خان صاحب ایک بات بار بار کہہ چکے ہیں اور ریکارڈ کے اوپر رکھ چکے ہیں کہ مجھے کچھ ہوا تو ذمہ داری فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. دیکھیں عمران خان بار بار یہ بتاتے ہیں کہ ان کی کوئی زرداری سے، نواز شریف سے، باقیوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے. نہ یہ بیچارے اتنے جوگے ہیں کہ ان کے ساتھ عمران خان ابھی لڑے. ان کا جو معاملہ ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہے. وہ یہ کہتے ہیں مجھے کچھ ہوا یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو ذمہ داری عاصم منیر صاحب کی ہوگی. تو اب ان کے اوپر یہ برڈن آئے گا کہ دوسرا انجیکشن عمران خان صاحب کو کیسے لگانا ہے اور کون کون اس وقت موجود ہوگا. کچھ لوگ بار بار یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے. تو میری 2 چیزیں میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ 2 ہی لٹمس ٹیسٹ ہیں ہمارے پاس. دیکھیں نا ڈیل ہو رہی ہے تو کوئی ثبوت آپ کو دینا پڑے گا یا آپ کو دلیل کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. تو 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہو جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی عمران خان نے ڈیل کر دی. نمبر 1، عمران خان صاحب غیر مشروط صدق کے دل سے معافی مانگ لیں جناب کہ یہ میں معافی مانگ رہا ہوں، یہ ہم نے غلط کر دیا. 9 مئی کے حوالے سے یہی مطالبہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، یہی مطالبہ ہے آرمی چیف کا، یہی مطالبہ ہے جو
پاکستان کی حکومت اور ٹاؤٹس جو ہیں وہ بار بار دہراتے رہے کہ جناب عمران خان کو سچے دل سے معافی مانگنی پڑے گی، اور جناب وہ یہ کہیں گے کہ جناب 9 مئی میں ہم نے غلط کیا تو ہم معافی مانگتے ہیں. یہ ایک اگر تو یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ عمران خان کی وہ ڈیل ہو گئی ہے جس کے بارے میں یہ سارے لوگ کہتے رہے وہ تو نظر نہیں آ رہا، وہ تو معافی کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ عمران خان کو تو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. اگر وہ معافی مانگ رہے ہوتے تو کیا قید تنہائی کے اندر ہوتے؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا دوسری آپشن کیا ہو سکتی ہے ڈیل میں کہ عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں، بالکل ویسے جیسے نواز شریف خاموش ہو گئے تھے، ساتھ ان کا پورا ٹبر چپ کر گیا تھا، مریم نواز بھی چپ، شہباز شریف بھی چپ، حمزہ شہباز بھی چپ، پورا خاندان جو ہے نا وہ سناٹا، بالکل پورے خاندان کو سانپ سونگ گیا تھا جس وقت یہ لوگ ڈیل کر رہے تھے. تو یا تو عمران خان صاحب کو سانپ سونگ جائے، ان کی پوری فیملی چپ کر جائے، وہ بھی چپ نہیں کرتے. تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، اور بہت سارے وہ حقائق چھاپ دیے ہیں جو حقائق نارملی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. دیکھیں وقتاً فوقتاً یہ ساری چیزیں پاکستان کا میڈیا بتاتا رہا کہ توشہ خانہ پہ کس نے کتنا ہاتھ صاف کیا. توشہ خانہ میں کسی نے بھی گھڑیاں نہیں چھوڑی، جتنے بھی لوگ آئے پاکستان کے اندر حکومتوں میں وہ سارے توشہ خانہ کے تحائف اپنے گھروں میں لے کر جاتے رہے، چاہے وہ نگران حکومتوں میں آئے چاہے وہ باقاعدہ حکومتوں میں آ کر بیٹھے، تمام لوگ توشہ خانہ کے اوپر ہاتھ صاف کرتے رہے، حتیٰ کہ جرنیلوں نے بھی توشہ خانہ کے اوپر ہاتھ صاف کیا ہے. تو تمام لوگ جو ہیں وہ توشہ خانہ سے نکالتے رہے ہیں سامان، گھڑیاں، جیولری، قالین، گھریلو سامان، ٹی سیٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ لے جاتے تھے. نواز شریف صاحب لمبے عرصے سے نواز شریف صاحب، ان کی اہلیہ، ان کا خاندان یہ سامان لیتے رہے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ ساری بھی یہ سامان لیتی رہی ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے بھی توشہ خانہ کا سامان لیا. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا ان کی اہلیہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اخلاقی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو بات ٹھیک ہے، یعنی باقی سارے لوگ جو کام کر رہے تھے وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی انلیگل کام کیا، غیر قانونی کام کیا؟ اگر تو غیر قانونی کام کیا تو وہ سب نے کیا. اگر تو توشہ خانہ سے گھڑی لینا یا کوئی اور تحفہ لینا غیر قانونی ہے تو یہی غیر قانونی کام ہے ان کے خاندان نے، اور بے شمار اور خاندان ہیں جو یہ کارنامے کر چکے ہیں. تو ان سے سامان لینا انلیگل نہیں ہے، آپ ایک مخصوص اماؤنٹ جمع کروا کے آپ سامان لے لیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. لیکن عمران خان صاحب وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کے رولز کو تبدیل کیا، اور جو 20% پیسہ دے کر سامان لیتے تھے اس کو 50% تک کر دیا. اب الزامات عمران خان صاحب پہ یہ لگتے ہیں کہ جناب جو توشہ خانہ کے اندر تحائف لے کے ہاتھ میں تو نہیں پھرتا تھا مارکیٹ کے اندر، جناب بتائیں یہ کتنے کا ہے، جناب آپ بتائیں یہ کتنے کا ہے، جناب آپ بتائیں، ایسے تو نہیں ہوتا تھا. ہم نے 50% کر دیا تو اس کے مطابق وہ نیلام ہو جاتا ہے. طریقہ کار تو یہ ہے. اگر کم قیمت لگی تھی تو عمران خان نے جا کے مارکیٹ میں تو نہیں لگائی تھی نا، وہ تو جس نے کم قیمت لگائی وہ سرکاری آفیسر، اس کے گلے میں پھندا ڈالو، اس کو پکڑو نا کہ بھائی یہ تم نے اتنی کم قیمت کیوں لگائی، اور تم نے کیوں سرکار کا مال جو ہے یا توشہ خانہ کا مال اونے پونے بیچ دیا. ان سب کو چھوٹ ہے عمران خان کو. دیکھیں اگر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ، اول تو میرا یہ ماننا ہے کہ انہیں کوئی تحفہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ان تحفوں سے بہت بڑے ہیں. عمران خان کی تو شخصیت اتنی بڑی ہے، یہ ان کی اہلیہ نے اگر لیا تو لینا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تحفے لینے نہیں چاہیے تھے. لیکن اگر انہوں نے لیے ہیں تو انہوں نے قانون کے مطابق لیے نا، غیر قانونی طور پہ تو نہیں لیے. اگر یہ نہ بھی لیتے نا، میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، فرض کریں کہ عمران خان اور بشرا بی بی ایک بھی تحفہ نہ لیتے تو کسی اور کیس میں پھنسا دیتے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے نا، یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ تحفہ لیتے ہی نہ. لیکن اگر نہ لیتے تو کیا ہوتا، کسی اور کیس میں پھنسا دیتے. عدت والا کیس بھی تو بنایا ہے نا، اور کوئی گھٹیا کیس بنا دیتے. تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا نتیجہ ہے. جنہوں نے گاڑیاں لی جو بالکل ہی غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، لکھا ہوا اس کے اندر کہ آپ گاڑی نہیں لے سکتے توشہ خانہ میں، یا کوئی انٹیک وہ آپ نہیں لے سکتے، وہ چیزیں انہوں نے لے لی. جو تاریخی نوادرات ہیں، بہت پرانی چیزیں ہیں مذہبی نقطہ نظر سے، یا پھر وہ چیزیں آپ نہیں لے سکتے. لیکن انہوں نے گاڑیاں بھی لے لی اور رولز کو خود ہی نرم کر دیا اور گاڑیاں لے کے اڑ گئے. وہ کیس چل رہا ہے 6 سال سے، آج تک کوئی اس کے اندر چلان ہی جمع نہیں ہوا، اور یہ کیس چل رہا ہے 1 سال سے، فٹافٹ چلان بھی جمع ہو گیا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ ہے، اس میں کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ عمران خان صاحب نے کوئی غیر قانونی کام کیا، اور باقی ساروں نے بھی یہی کام کیا. اچھا ناظرین، اس میں پنجاب میں دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف پر چھاپے بازی شروع ہو گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پنجاب پولیس کا ایک ہی کام رہ گیا، پی ٹی آئی دے بندے پڑھ لو، وہ پی ٹی آئی کے اوپر چھاپوں پہ چھاپے اور کوئی کام ہی نہیں کرتے. جس نے بھی اپنی کارکردگی ثابت کرنی ہوتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ چڑھ جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں
वहां पे अब कारकर्दगी दिखाने का जो वाहिद जरिया है वो ये है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ कितना किया और क्या किया। यानी ये PMLN के एक जर्नलिस्ट हैं अफसार आलम साहब, इन्हें वो भी लगाया हुआ था, इन्होंने चेयरमैन पैमरा भी, ये कहते हैं जी कि मेजर जनरल फैसल नसीर को अगला DG ISI लगाया जा सकता है, इसीलिए उन्हें साथ लीबिया ले जाया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने जब उन्हें गोली लगी या गोलियां लगी तो उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर का ही नाम दिया था उस वक्त कि जनाब ये जिम्मेदार है, और उन्हें नामजद किया था, और उनके ऊपर सियासत में मुदाखलत के इल्जाम भी इमरान खान साहब ने लगाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मानती है कि मेजर जनरल फैसल नसीर पूरी तरह से सियासत के अंदर इन्वॉल्व है, DGC है वो, तो उन्हें DG ISI अगर लगाया गया तो देखिए ये उन लोगों में से एक है जिनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता बाकी बचा नहीं है। यानी ये लोग उस लेवल तक पहुंच गए हैं, कुछ लोग एक लेवल तक आ जाते हैं ना। देखिए आसिम मुनीर साहब और इमरान खान के बारे में लोग कहते हैं कि ये दो तलवारें एक नियाम में नहीं रह सकती, तो ये अपनी बका के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे। इसी तरह फैसल नसीर साहब हैं, कुछ और लोग हैं, ये लोग नहीं पीछे हट सकते। अब बात यह है कि ये जिस नहज तक पहुंच गए हैं या जहां तक ये मामलात को लेकर चले गए हैं वहां से पीछे हटा नहीं जा सकता। अब इमरान खान साहब आए तो इनकी बका खतरे में हो जाएगी, या इमरान खान साहब सरवाइव कर गए तो ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बज़ाहिर ये दिखाई देता है, ये सियासत है, इसमें कुछ भी हो जाता है, लेकिन बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो ये है। फिर एक और चीज भी बताई गई कि नून लीग ने नदीम अंजुम के लिए बहुत कोशिश की। नदीम अंजुम साबिक DG ISI है और इसी के दौर में मुझे अगवा किया गया था, मुझे इसलिए ये बंदा हमेशा याद रहेगा। बाकी DG ISI शायद मैं भूल जाऊं, एक एक करके तारीख का हिस्सा बनते जाते हैं, लोगों को याद भी नहीं रहते, तो ये इसको मैं याद रखूंगा क्योंकि इसके दौर में मैं अगवा किया गया था। तो हुकूमत इसे दोबारा DG ISI लगाना चाहती थी, फिर दूसरी नहीं लगाया, एस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं मानी, और दूसरी ऑप्शन रखी गई सिक्योरिटी एडवाइजर ही लगा दे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी नहीं लगाया गया। फिर तीसरी ऑप्शन जनाब अमेरिका में इसको सफीर लगा दे, वो भी नहीं लगाया गया। लेकिन दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, नदीम अंजुम को कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा, उसकी एक वजह है। कोई भी जर्नैल जो है वो ज्यादा अरसे तक बेरोजगार नहीं रह सकता, जब उसने खिदमात सर अंजाम दी हो तो उसे कोई ना कोई नौकरी मिल जाती।